السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کشمیر اور پاکستان دو قالب یکجان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد۔ مرکزی تقریب منگلا پل میرپور آزاد کشمیر میں ہوگی۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقاریب۔ میں انڈیا کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان امن کے پرامن انداز سے پورا موقع دے رہا ہے دنیا کو کہ مسئلہ حل ہو، مگر یہ بھی سوچ لیں کہ پاکستان ہمیشہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہے گا۔ میں کوئی اس کی گارنٹی ہم دے ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان دنیا کو چیلنج کرتا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کب تک یہ ظلم چلے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کیا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد میں ریلی۔ وزیر مملکت عارف علوی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سمیت وفاقی وزراء کی شرکت۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا محاسبہ کرے۔ وزیراعظم عمران خان کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ کہتے ہیں پاکستان پورے عزم سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مودی کی فسطائی پالیسیاں کشمیر کی مزاحمت کی روح کچلنے میں ناکام رہی۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لے۔ غیر جانب دارانہ استصواب رائے کا اہتمام عالمی برادری کے ذمہ ہے۔ انڈیا کے عزائم یہ ہیں کہ وہاں پر وہ مسلم جو کمیونٹی ہے ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے، اور بہت سے ہندو فاشسٹ جو ہیں ان کو کشمیر میں لا کر آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ میسج ہمارا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے فرام آل دی پولیٹیکل پارٹیز، فرام آل دی ریلیجیس گروپس، کہ کشمیر کے معاملے میں پوری کمیونٹی اور ہماری منارٹیز کمیونٹی جو ہیں وہ بھی کشمیر کے ایشو میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر پر سیاسی رہنماؤں کا کشمیریوں کے عزم و ہمت کو سلام۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا، کشمیر کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر کشمیر نامکمل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بھی کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی کشمیریوں کے نام پیغام۔ بولے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو کا مشن تھا۔ مسئلہ کشمیر کے تصفیے کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ بھارتی فورسز آج کے دن بھی مقبوضہ وادی میں ظلم کے پہاڑ توڑنے سے باز نہ آیا۔ مزید 2 کشمیری نوجوان شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے کشمیریوں کو ضلع سری نگر کے علاقے زکورہ میں تلاشی اور محاصرے کی آڑ میں شہید کیا۔ بھارتی قابض افواج کے علاقے کی تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی۔ موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل۔ پاکستان نے IMF کی تمام شرائط آخر کار پوری کر دی۔ پاکستان کو 1 ارب 5 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی چھٹی قسط موصول ہو گئی۔ 1 ارب ڈالر ملنے کے بعد اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر بڑھ کر 16 ارب 72 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی کا امکان۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ 2 دہشت گرد مارے گئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کی۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی۔
लोगों में खौफ व हरास फैल गया। अवाम कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ले की गहराई 210 किलोमीटर और मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन था। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। वायरस मजीद 28 अफराद की जिंदगियां निकल गया। NCOC के मुताबिक एक दिन में 7,613 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 1,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 9.67% रिकॉर्ड की गई। और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 9 रन से हरा दिया। इवेंट में आज 2 मैचेस होंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी का टाकरा मुल्तान सुल्तान से होगा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कश्मीर और पाकिस्तान दो गालिब यकजान। यौम यकजहती कश्मीर आज भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए मुजाहरे और रैलियां होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भारतीय फौज के मुजालिम का शिकार कश्मीरी अवाम से इजहार हमदर्दी और इस बात का अज़्म है कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनके हक के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 से जारी लॉकडाउन को आज 915 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कश्मीरियों का अज़्म व हौसला जमा है। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से कश्मीरी अवाम के हक में आवाज़ें उठ रही हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने का भारतीय दावा मुस्तरद हो चुका। दुनिया कश्मीर के फौजी हल को मुस्तरद और तनाज़े को मुमकिना एटमी जंग की वजह करार दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तो यहाँ तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की मुहाज़राई दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगी। मकबूजा वादी में कर्फ्यू के दौरान कश्मीरियों को इंटरनेट समेत बाकी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन इक़दामात का मकसद 7 लाख भारतीय फौज के हाथों ख़वातीन की इस्मत दरी और मावराए अदालत कत्ल आम छुपाना है। अपने तमाम जबर और तशद्दुद के बावजूद भारत कश्मीरी सरफरोशों की जिद्दोजहद आज़ादी के सामने बेबस हो चुका है। आलमी दुनिया आज भारत से सैयद अली गिलानी का जस्द खाकी छीनने और 8 साला आसिफा के गैंग रैप और कत्ल समेत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर वजाहत तलब कर रही है। 5 फरवरी इस अज़्म की तजदीद का दिन है कि तकमील पाकिस्तान की ये जंग भारत से मुकम्मल आज़ादी तक जारी और सारी रहेगी। यौम यकजहती कश्मीर पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट शरीक हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रैली से खिताब करते क्या कहा, आइए देखते हैं। इंडिया को वार्न करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अमन के पुरअमन अंदाज से पूरा मौका दे रहा है दुनिया को कि मसला हल हो, मगर ये भी सोच लें कि पाकिस्तान हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। मैं कोई इसकी गारंटी हम दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और ये लोग, ये रियल एस्टेट नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है रियल एस्टेट के एतबार से। ये दिलों के आपस में मोहब्बतें हैं, ये दिलों की धड़कनें हैं, कोई यकसां एक साथ चलती हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं डिमांड करता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि तवज्जो दे। हिंदुस्तान का अपना हाल तो यह है कि वो मुसलमानों के खिलाफ सारे काम अपने इंडिया के अंदर भी यही हरकत कर रहा है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बच्चियों को जो हिजाब करके स्कूलों में जाती थी तो उनको भी स्कूलों से निकाल दिया गया है, स्कूल उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। तो जिस अंदाज से हिंदुस्तान अपने अंदर आग लगा रहा है, माचिस की तीली फेंक रहा है कि 15 या 20% वहां जो मुसलमान हैं वो किस दिन उठ खड़े होंगे, फिर भी उसका भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएगा। मगर मैं हिंदुस्तान को यह वार्निंग देना चाहता हूं आप सब पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिस अंदाज से बालाकोट पर उसने हमला किया और जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, कभी पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं, हम वो आंख निकाल देंगे। हाथ मत उठाना, हम हाथ काट देंगे। ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ वो इस अंदाज से तो देख। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान पूरे अज़्म व इत्तेहाद के साथ अपने कश्मीरी भाइयों
اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی فسطائی پالیسیاں کشمیر کی مساہمت کی روح کو چلنے میں ناکام رہی ہیں۔ وقت آ گیا ہے دنیا بھارتی مظالم انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لے۔ کشمیر میں غیر جانبدارانہ استصواب رائے کا اہتمام عالمی برادری کے ذمہ ہے۔ اقوام عالم مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی حالت زار کو نظر انداز نہ کرے۔ بھارتی فورسز آج کے دن بھی مقبوضہ وادی میں ظلم کے پہاڑ توڑنے سے باز نہ آئی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج سری نگر میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے 2 نوجوانوں کو ضلع سری نگر کے علاقے زکورہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی قابض افواج نے علاقے کی تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کی اور موبائل فون انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک تلاشی کارروائی جاری تھی۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے IMF سے 1 ارب 5 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے ہیں۔ IMF کی تمام شرائط ماننے کے بعد آخرکار پاکستان کو 1 ارب 5 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی چھٹی قسط موصول ہو گئی ہے۔ چھٹی قسط کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے نہ صرف منی بجٹ پیش کیا، ساتھ ہی مرکزی بینک کی خود مختاری کا بل بھی پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا۔ 1 ارب ڈالر ملنے کے بعد اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر بڑھ کر 16 ارب 72 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی کا امکان ہے۔ خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے رتاخیل میں آپریشن کیا۔ آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کے بعد خفیہ معلومات پر کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مارے گئے ایک دہشت گرد کی شناخت عصمت اللہ کے نام سے ہوئی، جبکہ دوسرے دہشت گرد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ و بارود کا بھاری ذخیرہ برآمد کیا گیا ہے، جس میں سب مشین گنیں، دستی بم سمیت دیگر اسلحہ شامل ہے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ راولپنڈی، میاوالی، ٹیکسلا، پشاور، مانسہرہ، سوات، دیر، بنیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی۔ ایبٹ آباد، شانگلہ، لنڈی کوتل، گلگت اور آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے جھٹکوں سے سب کچھ ہل گیا اور زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ زیر زمین زلزلے کی گہرائی 210 کلومیٹر اور مرکز کوہ ہندوکش ریجن تھا۔ اب بات کریں گے ٹیلنٹ سپورٹس کی۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے پہلے مرحلے میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 9 رنز سے شکست دی تھی۔ ایونٹ میں آج 2 میچز ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ میں آج 2 بڑے مقابلے ہوں گے۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ دوپہر 2:30 بجے پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ قلندرز اور یونائیٹڈ ایونٹ میں اب تک 2 میچز جیت چکے ہیں، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 43 رن سے شکست دینے والی ٹیم اسلام آباد کا مورال ہائی ہے، جبکہ ٹیم قلندرز نے بھی ایونٹ میں تیسری فتح کے لیے کمر کس لی ہے۔ شام 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطان سامنے سامنے ہوں گے۔ ایونٹ کی ناقابل شکست ٹیم ملتان وننگ مومنٹم برقرار رکھنے کے لیے پر امید ہے، جبکہ دوسری جانب ٹیم زلمی نے بھی کامیابی پر نظریں جما لی۔ آخری 5 مقابلوں میں سلطانز کو زلمی پر سبقت حاصل ہے، جبکہ 4 مرتبہ پشاور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شائقین کرکٹ نے بڑے مقابلے کے لیے شعیب ملک، ٹم ڈیوڈ اور محمد رضوان سے اچھی پرفارمنس کی
उम्मीद लगा ली है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।